شب برات کو ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ شب برات میں ہم بستری کرنے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ آپ کے پاس صرف چند گھنٹے ہیں، اس ویڈیو کو سن لو ورنہ گر گڑاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں سب سے قیمتی عمل یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ اور درود شریف کی کثرت کرے، تھوڑا سا وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے، دل سے ندامت محسوس کرے اور پکا ارادہ کرے کہ آئندہ برائی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ پھر باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ عقیدہ یہ ہو کہ میں یہ درود اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اور میری زندگی آپ کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اور قرب معنوی پاتا ہے، اس کے دل کی سختی نرمی ہوتی ہے اور اس کے حالات میں خیر و برکت آتی ہے۔ دوسرا مختصر مگر بہت مؤثر عمل استغفار ہے۔ 100 مرتبہ یہ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھتے وقت زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو، ایسے محسوس کرے جیسے واقعی اپنے رب کے سامنے کھڑا معافی مانگ رہا ہے۔ پھر دعا کرے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے گناہ معاف فرما، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما اور قیامت کے دن مجھے ان کی شفاعت والا بنا۔ یہ 2 اعمال اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو بندے کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور شب برات کی برکتیں اس کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کی سب سے قریب ہو سکتا ہے اگر وہ سچے دل کے ساتھ پلٹ آئے۔ انسان سارا سال خطاؤں میں گھرا رہتا ہے، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں، مگر اللہ تعالی کی رحمت اس کے گناہوں سے ہمیشہ بڑی رہتی ہے۔ شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی واپسی ممکن ہے، ابھی بھی معافی مل سکتی ہے۔ یہ رات دلوں کو نرم کرنے، آنکھوں کو نیم کرنے اور روح کو جگانے کی رات ہے۔ اس رات کی آنکھوں کو نیم کرنے اور روح کو جگانے کی رات ہے۔ اس رات کی اصل فضیلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کھڑا ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، معافی مانگے اور نئی زندگی شروع کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ جو شخص اس رات سچی توبہ کرے، دل سے کینہ نکال دے، لوگوں کو معاف کر دے اور اللہ سے جڑ جائے، وہ خالی نہیں لوٹتا۔ عبادت کا حسن لمبی لمبی باتوں میں نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل اور خالص نیت میں ہے۔ 2 رکعت نماز بھی اگر سچائی کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہے اور لمبی دعائیں بھی اگر دل حاضر نہ ہو تو بے اثر رہتی ہیں۔ اس رات اپنے رب سے یوں مانگیں، اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے اور آئندہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی طاقت دے، ہمیں تکبر، حسد اور نفرت سے بچا، ہمارے رشتوں میں درگزر اور نرمی پیدا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تیری خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں بندہ اپنے رب سے نئی شروعات کی بھیک مانگ سکتا ہے، اس لیے اس لمحے کی غفلت میں نہ گنوائیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکاریں کہ وہی سننے والا، معاف کرنے والا اور زندگی بدل دینے والا ہے۔ اب اسی پس منظر کے ساتھ آگے اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ اس بابرکت رات میں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں دین اسلام کی اصل رہنمائی کیا۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شب برات کے حوالے سے کافی لوگوں میں مشہور ہے۔ کیا شب برات کو ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ کیا اس بارے میں کوئی مستند اسلامی حکم موجود ہے یا یہ محض ایک غلط فہمی ہے؟ آئیے اس مسئلے کو دین اسلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شب برات ایک مبارک رات ہے جو مغفرت اور عبادت کی رات کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ سے دعا
استغفار اور عبادت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کے روح کانپ اٹھیں گے، تمہارا دل دھڑکنے لگے گا اور تمہیں احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر تم حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت ہے؟ اور اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان میں گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل حقیقت اور اس رات کی اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کے تعلق، اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلامی میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کو ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں بھی گزارے تو وہ اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسے سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات کو گزاریں۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق اور انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو وہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا کہ ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے لیے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں تک شب برات کو ہم بستری کا تعلق ہے تو اسلام میں ہر حلال کام کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے جب تک کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ نکاح شدہ افراد کے لیے اپنے شریک حیات سے تعلقات رکھنا حلال ہے اور اس میں ممانعت نہیں، لیکن اگر کوئی اس رات کو صرف عبادت اور مغفرت کے لیے مختص کرنا چاہے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔
اصل چیز یہ ہے کہ اس رات کو گناہوں سے دور رہنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، کتنے ہی بڑے بڑے گناہوں شرعی تقاضوں کے مطابق کی جانے والے سچی توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ پہ ممانعت نہیں، لیکن اگر کوئی اس رات کو صرف عبادت اور مغفرت کے لیے مختص کرنا چاہے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس رات کو گناہوں سے دور رہنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، کتنے ہی بڑے بڑے گناہوں شرعی تقاضوں کے مطابق کی جانے والے سچی توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ پاک کی رحمت سے تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جس طرح ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس طرح سچی توبہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک یہ شرائط نہ پائی جائیں تو سچی توبہ نہیں کہلائے گی۔ عموماً ہمارے ہاں توبہ کا مطلب لیا جاتا ہے کہ بندہ کچھ غلط کام ہو جانے پر فوراً استغفر اللہ پڑھ لے، تو یہ اپنی مادری زبان میں ہی ہنستے مسکراتے بغیر کسی اظہار ندامت اور پشیمانی کے اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ الفاظ کہہ دیں یا کانوں کو ہاتھ لگائے جائیں اور توبہ توبہ کی صدا بلند کی جائے۔ حالانکہ سچی توبہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو اسے سچی توبہ نہیں کہیں گے۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر شرمندگی ہو۔ دوسرا، ترک گناہ، یعنی توبہ کرتے وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا بھی پایا جائے۔ تیسرا، یہ پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔